ہمارے جو جلوس ہیں وہ 457 پروسیشنز ہیں جو یکم سے لے کے اب تک ہونے ہیں، مکمل ہونے ہیں۔ سیکیورٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے پچھلے سال سے اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ بہتر بھی ہو اور باقی لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو۔ ڈائیورژنس کہیں پہ اگر روڈ بند کرنی ہے، آلٹرنیٹ روٹ لازمی اویلیبل ہو۔ 9 محرم کی رات 10 بجے سے یہ 11 بجے سے شروع ہوگا اور 10 محرم کی رات کو 10 بجے یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ کرائم تو ایک چیلنج ایسا ہے کہ وہ جس کو میں یہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ ہم زیرو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں انشاءاللہ جس طرح سی سی ڈی بن گئی، جس طرح انویسٹیگیشن آپریشن مل کے لاہور میں کام کر رہے ہیں، تو اوور آل پنجاب کا کرائم 35% نیچے آ گیا۔ جی السلام علیکم جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے موقع پر جو سیکورٹی کے مثبت اقدامات کیے ہیں وہ کیا کیے ہیں اور کتنے پولیس اہلکار جو ہیں موقع پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جی سر۔ محرم کے یکم محرم سے 10 محرم تک ہماری جو مجالس ہیں 3868 ٹوٹل مجالس اس میں مکمل ہونی ہے۔ میجر پارٹ اس کا ہو چکا، اب ہم آگے بالکل 9 اور 10 والی ہماری جو مجالس ہیں وہ چل رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جلوس ہیں وہ 457 پروسیشنز ہیں جو یکم سے لے کے اب تک ہونے ہیں، مکمل ہونے ہیں۔ اس میں سے ہمارے 104 ایسے جلوس ہیں جو ایک کیٹیگری کے ہیں، اسی طرح 458 ایسی مجالس ہیں جو ایک کیٹیگری کی ہیں۔ ان سب کی ڈیوٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے تیاری اس کے لیے کی عید الاضحیٰ کے سٹارٹ سے پہلے اور عید کے فوراً بعد ہم نے ان تمام جگہوں کے وزٹ شروع کر دیے۔ ایس ایچ او لیول تک اس نے ہر ایس ایچ او نے اپنے علاقے کی ہر ہونے والا جو جلوس ہے اس کا روٹ خود پرسنلی وزٹ کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کو انگیج کیا، اہل تشیع کے جو وہاں پہ متعلقہ لوگ تھے، لائسنس داران تھے، وہ جو تنظیمیں ہیں ان کی سیکیورٹی کی، وہ ساروں کو انگیج کر کے اور پھر ساتھ دوسرے مسالک کے لوگوں کو ساتھ انگیج کر کے جہاں پہ دکانیں بند کرنی ہے، تاجروں کو کانفیڈنس میں لے کے وہ سارے کام ہم نے مکمل کیے 15 جون تک۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک ہم یہ یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جہاں پہ جلوس چل رہے ہیں، جہاں مجالس ہونی ہے، ان کی سیکیورٹی کیسی ہوگی، 3 لیئر سیکیورٹی کس طرح انشور کرنی ہے، جو سینسٹیو ہیں اس میں ایک آدھ لیئر ایکسٹرا بھی لگانی پڑتی ہے، تو وہ پیرامیٹر بھی ہم بنا رہے ہیں۔ پھر کہاں پہ ہم نے روف ٹاپ ڈیوٹی لگانی ہے، جہاں سے جلوس گزر رہا ہے اوپر روف ٹاپ کتنی ڈیوٹی ہوگی، وہ کتنی دیر بعد چینج ہوں گے، اس کے بعد ان کی ویلفیئر کیسے ہوگی، ان کو کھانا کس ٹائم پہنچے گا، کہاں پہ کس ٹائم کیا کام کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ ایک لمبی ایکسرسائز ہوتی ہے جو لاہور پولیس نے اپنی ٹائملی مکمل بھی کی۔ پھر ایک میسج جو تمام مسالک کا، یونٹی کا، ہم آہنگی کا، ایک دوسرے کے لیے صبر، برداشت، رواداری کا، وہ دینا بڑا ضروری تھا، اس کے اوپر کام کیا۔ پھر لوگوں کو سینسٹائز کیا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ آ جاتی ہیں، کوئی ہیٹ مٹیریل اس طرح کا شیئر ہو جاتا ہے، فارورڈ ہو جاتا ہے، وہ آپ انٹرنل ایک رفٹ بن سکتا ہے، کہیں پہ بین المسالک کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی اب مسلک کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی، ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے یہ سارے کام کیے گئے۔ سیکیورٹی کا پورا انفراسٹرکچر ہم نے دیکھا، اس کو ہم نے پچھلے سال سے اس دفعہ ہم نے کوشش کی کہ بہتر بھی ہو اور باقی لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو۔ ڈائیورژنس کہیں پہ اگر روڈ بند کرنی ہے، آلٹرنیٹ روٹ لازمی اویلیبل ہو۔ ایمبولینسز کے لیے، ایمرجنسی وہیکلس کے لیے آنے جانے کے لیے کہیں کنٹینر کی وجہ سے وہ پھنسی نہ رہ جائیں، یہ ساری چیزیں مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی ہمارے جو انیشل محرم کے سارے جو بڑی تعداد ہے مجالس کی وہ ہو گئی۔ اب ہمارے 9 اور 10 کے جو چیزیں ہیں اس میں مرکزی جلوس ہمارے شامل ہیں۔ جو سب سے بڑا جلوس ہے ہمارا وہ 9 محرم کی رات 11 بجے جو نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے اور اسی ایریا میں یہ صبح فجر تک وہاں اسی ایریا میں اندر گلیوں میں ہوتا ہے، وہاں پہ سارے ایریا کو ہم کارڈن کر دیتے ہیں اور یہ ساری رات وہاں پہ جلوس بہت سارے نکلتے رہتے ہیں۔ صبح کے ٹائم پھر یہ جلوس وہاں سے نکل کے مین روڈ پہ آتا ہے اور 8 بجے یہ کربلا گاہ شاہ واپس انٹر ہوتا ہے اور 10 بجے وہ مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے مین مرکزی جلوس ہے۔ آنے والی رستے میں تمام گلیاں، ایک ایک گلی گن کے اس کے اوپر ڈبل پلگنگ، اس کے اوپر پولیس کی ڈپلائمنٹ، اس پہ کیمراز کی انسٹالیشن، یہ ساری چیزیں بیفور ٹائم ہم نے مکمل کی۔ 270 ایسی گلیاں ہیں جو مین روٹ کے اوپر ہم نے کور کرنی ہے۔ جو مرکزی جلوس ہے 9 محرم کی رات 10 بجے سے یہ 11 بجے سے شروع ہوگا اور 10 محرم کی رات کو 10 بجے یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ تو اس طرح ہم نے ایک ایک جلوس، ایک کیٹیگری کا جو جلوس ہے اس میں نہ صرف میں نے، سی سی پی او صاحب نے، منسٹرز نے ہر جگہ پہ خود فزیکلی جا کے ایک ایک چیز چیک کی ہوئی ہے۔ اس میں پھر الائٹ ارینجمنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، بجلی کی فراہمی یقینی ہو اور بہت سارے مسائل
جس طرح کہیں پیچ ورک ہونا ہے، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے ایشوز ہم نے ریزالو کروائے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے، مونسون ہے، کہیں پہ کہیں کرنٹ آ سکتا ہے کھمبوں میں، اس کا کیا علاج کرنا ہے، کہیں لا اینڈ آرڈر ایسی کوئی سچویشن نہ بن جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آئے کسی ایسی وجہ سے، تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے موک ایکسرسائزز، کنٹینجنسی پروگرام، ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم الحمدللہ یہ محرم کے شروع والا جو ویک ہے بہت ہی اچھا، یہ خیر خیریت سے گزرا۔ اس کے بیچ میں جہاں ٹربل پوائنٹس ہیں، وہ جگہیں جہاں پہ ہسٹری تھی پہلے کبھی وائلنس کی، جہاں سیکٹیرین وائلنس ہو چکی، جہاں کوئی ٹیررزم والا انسیڈنٹ ہو چکا، ان پہ خاص توجہ ہوتی ہے۔ تو ہر دن کے آن این ایوریج ہمارے پاس 400 مجالس، ہم یکم محرم سے پر ڈے 400 مجالس، اور اسی طرح 50 سے 100 کے قریب جو ہم جلوس ہیں وہ ہینڈل کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچے ہیں۔ 9 اور 10 محرم بھی انشاءاللہ ہم کیمرے بھی انسٹالڈ ہیں، سرویلنس بھی ہو رہی ہے، سادہ کپڑوں میں بندے بھی لگے ہوئے ہیں، دیگر ادارے سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، یہ ہمیں ہر ایک چیز کی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ پھر آرمی اور رینجرز ہمارے ساتھ ان 2 دنوں میں تعینات ہوگی، تو یہ سارے ادارے، ساری لا انفورسمنٹ مل کے اس کو انشاءاللہ سیکیور بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جو پچھلے سال کا محرم بڑا بہتر تھا، اس سال آپ دیکھیں گے کہ اس سے فردر امپرووڈ جو اور چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ ساری کے ساتھ، جہاں لیئرز ایڈ ہو سکتی ہیں سیکیورٹی کی، جہاں بندے ایڈ ہو سکتے ہیں، کیمرے ہم نے اس دفعہ پچھلے سال سے بہت زیادہ لگائے ہیں، روٹ کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو بلائنڈ سپاٹ ہو، جو کور نہ ہو، تو وہ ہم نے انشور کیا، اور اس کی سرویلنس پہ 3 جگہوں پہ ہو رہی ہے، سیف سٹی میں بھی ہو رہی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو پروونشل کنٹرول روم ہے اس میں بھی ہو رہی ہے، پھر ڈی سی آفس میں جو ڈسٹرکٹ کا کنٹرول روم ہے اس میں بھی ہو رہی ہے۔ کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ کوئی لیکسٹی ہے، کہیں پہ چیکنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، رش بڑھ گیا ہے، بندے مزید چاہیے، وہ ایک ایک چیز ہمیں رپورٹ ہو رہی ہے اور اس کو ہم ٹھیک کرتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے الحمدللہ ابھی تک چیزیں بڑے اچھی طرح اسموتھلی چل رہی ہیں۔ فیصل بھائی، یہ بھی لاسٹ کوشچن، پنجاب پولیس رپورٹ کے مطابق جو میں نے پڑھا تھا 35% کرائم گراف جو ہے وہ کم ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود اسٹریٹ کرائم جو ہے، موبائل سنیچنگ اور باقی دیگر قسم کی وارداتیں جو ہیں وہ حسب معمول کے مطابق، روٹین کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی کوئی آپ نے دیکھیں، جب آپ فگرز دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پھر کمپیئر اس کو اس حساب سے کرنا ہے۔ اگر ایک شہر میں ایک دن میں 15 کی 200 کالیں آتی تھیں کہ 200 موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں، پچھلے سالوں کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ایک شہر میں 100 سے زیادہ کالیں اس چیز کی آتی تھیں کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں سے کچھ چیزیں ویلیوبلز چھن گئے ہیں، رابری جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ایک دن میں 150 لوگوں کے ساتھ جھپٹا ہوتا تھا اور موبائل چھن جاتے تھے، ہم نے اس چیز کو کنٹرول کر کے ہم جتنا نیچے میکسیمم آ سکتے تھے ہم نے کیا۔ اس کے اوپر بہت ساری محنت لگی۔ یس، کرائم زیرو نہیں ہو سکتا، کرائم نیو یارک میں زیرو نہیں ہوتا، ہم سے آدھی آبادی کا شہر ہے نیو یارک، لاہور سے، ٹھیک ہے، 90 لاکھ آبادی ہے، لاہور سے زیادہ کرائم ہے وہاں پہ۔ یہی چیلنجز استنبول کے بھی ہیں، یہی چیلنجز آپ کے لنڈن کے بھی ہیں، یو کے بھی ہیں، ہر ڈیولپ ملک کے ہر شہر کے اندر کرائم کا، نارکوٹکس کا، یہ وہ چیلنجز ہیں جو لا انفورسمنٹ روٹین میں اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کرائم اگر کہیں پہ 40,000 تھا اور 40,000 سے اب 8,000 پہ آ گیا تو یہ بھی تو پولیس کی کامیابی ہے۔ یس، وہ 8,000 اگر ہو رہا ہے تو اس کو مزید کم کرنا ہے، وہ گینگز جو ابھی تک باہر پھر رہے ہیں ان کو پکڑ کے دوبارہ اندر لے کے جانا ہے، جو جیلوں میں گئے، بالکل ہمارے پاس ان کی مکمل لسٹ ہوتی ہے، پھر نئے گینگز اوریجنیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ سارے وہ ریکرنگ سائیکل ہے۔ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے، ہماری سڑکیں محفوظ ہوئیں، ہمارا کرائم گراف نیچے آیا، لیکن بہت سارے بندے روٹین میں باہر بھی تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر واردات کر رہے ہیں، وہ پھر پکڑے جا رہے ہیں، وہ پھر جیلوں میں جا رہے ہیں۔ کرائم تو ایک چیلنج ایسا ہے کہ وہ جس کو میں یہ کلیم ہی نہیں کرتا کہ ہم زیرو کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں انشاءاللہ جس طرح سی سی ڈی بن گئی، جس طرح انویسٹیگیشن آپریشن مل کے لاہور میں کام کر رہے ہیں، تو اوور آل پنجاب کا کرائم 35% نیچے آ گیا۔ لاہور کا گن کرائم کی اگر صرف بات کریں نا، رابری کی، جو گن پوائنٹ پہ آپ سے چیزیں چھن جاتی تھیں، 81% کم ہے 2023 سے۔ آپ کے گن کرائم میں اتنی بڑی ڈکریز ہے جو آج تک نہیں ہوئی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کیمروں کی مدد دی، ہم نے ٹریسنگ پہ توجہ دی، ہم نے پرچے پورے درج کر دیے، اور اس کے بعد ان پرچوں کی تفتیشیں چیک کرنا شروع کر دیں کہ وہ ٹریس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ جب ایکچوئل گینگ پکڑے جانا شروع ہو گئے، آپ کی سڑکیں محفوظ ہو گئیں، آپ کے گھر محفوظ ہو گئے، کرائم بالکل، جو سنیچنگ اگر ایک ٹائم پہ 18,000 تھی اور 8,000 پہ آ گئی، تو آپ یہ 8,000 ہو رہے ہیں میں مان رہا ہوں، لیکن وہ جو 10,000 کم کیے ہیں اس کا کریڈٹ بھی تو پولیس کو ملنا چاہیے نا۔ تو فیصل بھائی، دوران سروس ماشاءاللہ آپ بڑے احسن انداز سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، مگر دوران سروسز
آپ کو کن کن چیلنجز کا اب تک سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں پولیس کا کام نا مینجمنٹ ہے بہت ساری چیزوں کی. پولیس آفیسر ملٹیپل ٹائپ کی انوائرمنٹس میں کام کرنا آنا چاہیے. کہیں پہ رورل ڈسٹرکٹس ہوں گے تو وہاں پہ پولیسنگ کے چیلنجز اور ہیں. کہیں پہ لاہور جیسے کیپٹل سٹی ہے, کوئی اور بڑا شہر ہے جو انڈسٹریل شہر ہے, مثلاً سیالکوٹ ہے, کوئی رورل ڈسٹرکٹ ہے جیسے سرگودا ہے, کوئی بہت بڑا ایریا وائز بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے جیسے بھاولپور ہے. اور ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اپنے اپنے پیکیولر مسائل ہوتے ہیں. اس میں بہت ساری مینجمنٹ چیزوں کی دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ یہ روٹین کی چیزیں ہیں ہمارے لیے ہر جگہ پہ. اب لاہور میں اگر ہم بات کریں تو لا اینڈ آرڈر ڈیوٹیز بہت زیادہ ہیں, یا وی آئی پی موومنٹ بہت زیادہ ہے, یا میچز کی بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہے کہ 120 دن کنٹینیوس میچز چلے ہیں, 3 فروری سے لے کے 2 مئی تک ہمارے مسلسل میچز چلے. ٹھیک ہے, بیچ میں جنگ کے دنوں میں وہ 15 دن کا گیپ آیا, اس کے علاوہ یہ پورے 120 دن کا سیزن تھا کرکٹ کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرائم بھی ڈیل کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عید بھی آنی ہے, رمضان بھی آتا ہے, عید بھی آتی ہے, عید الاضحیٰ بھی آتی ہے, ان کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. تو یہ سارے چیلنجز ہر جگہ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں مور اور لیس سیم ہوتے ہیں. کہیں پہ کوانٹم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کہیں پہ کم ہوتا ہے. تو یہ ان چیلنجز کے لیے یہ جو ہماری ٹریننگز ہیں اور پھر اس کے بعد آن جاب جو ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اس سے کیپیسٹی بلڈ کافی ہو جاتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اس جگہ کے پیکیولر انوائرمنٹ میں وہ بہتر سرو کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے سنا فیصل کامران ڈی آئی جی آپریشن کی گفتگو کو. ان کا عزم ہے کہ لاہور میں جرائم پیشہ جو افراد ہیں کسی قسم کا ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور رہی بات محرم الحرام کے موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے, یہ وقت جو ہے خیر و عافیت سے گزرے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.